مریم نواز کے تمام راز اس وقت حریم شاہ کے پاس موجود ہیں۔ دوستو، حریم شاہ کے شوہر کو مریم نواز نے اغوا کروایا۔ مریم نواز نے پاکستان کے مختلف شہروں میں ٹارچر سیل بنا رکھے ہیں۔ دوستو، میں کامران خان ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز۔ ناظرین، کیپٹن صفدر اور آل شریف کو ننگا کرنے کے بعد حریم شاہ نے مریم نواز کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا۔ مریم نواز لوگوں کی برہنہ ویڈیوز بنانے کے علاوہ مزید کن طریقوں سے اپنے مخالفین کو ڈستی ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بناتی ہیں۔ حریم شاہ کے شوہر کو مریم نواز نے اغوا کروایا۔ حریم شاہ نے ثبوت پیش کیے ہیں۔ حریم شاہ نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے اور مریم نواز کی اصلیت عوام کے سامنے ایک طرح سے ایکسپوز کی ہے، بے نقاب کی ہے۔ مریم نواز کے تمام راز اس وقت حریم شاہ کے پاس موجود ہیں۔ دوستو، دونوں خواتین آمنے سامنے ہو چکی ہیں۔ مریم نواز نے پاکستان کے مختلف شہروں میں ٹارچر سیل بنا رکھے ہیں جہاں پر وہ لوگوں پر تشدد کرتے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ حریم شاہ مریم نواز کی اصلیت سامنے لائی ہیں۔ اس پر آج کے ولاگ میں بات کریں گے۔ کچھ ثبوت ہیں جو حریم شاہ کی جانب سے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے سوشل میڈیا پر پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ 3 ہفتے قبل جب حریم شاہ کے شوہر بلال شاہ کو کراچی سے اغوا کیا گیا تھا تو میں نے آپ کو ولاگ میں بتایا تھا کہ بلال شاہ کے اغوا میں مریم نواز کا ہی ہاتھ ہے۔ حریم شاہ نے گزشتہ 1 مہینے کے دوران شریف خاندان کو بری طرح سے ایکسپوز کیا ہے۔ چیزیں سامنے آتی رہی ہیں۔ ناظرین، حریم شاہ نے گزشتہ مہینے 16 ماہ تک وزیر اعظم رہنے والے شہباز شریف کی فرعونیت کو بھی بے نقاب کیا تھا۔ آپ جانتے ہی ہیں سوشل میڈیا پر چیزیں نکلی تھیں۔ حریم شاہ نے شہباز شریف کی پرائیویٹ ویڈیوز کا ایک پارٹ سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا، جس کے بعد حمزہ شہباز نے حریم شاہ کو 15 کروڑ کی پیشکش کی تھی، 15 کروڑ روپے کی، اور ان پر زور دیا تھا کہ وہ شہباز شریف کی برہنہ ویڈیو کو یا نازیبہ ویڈیو کو یا پرائیویٹ ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں۔ یہ ویڈیو اب بھی حریم شاہ کے پاس ہی موجود ہے اور وہ جب چاہیں اسے پبلک بھی کر سکتی ہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہی ہیں کہ حریم شاہ مریم نواز کی سوتن کو میڈیا کے سامنے بھی لائی تھی کچھ دن قبل۔ کیپٹن صفدر کی دوسری شادی کے بارے میں جان کر مریم نواز کو شدید دھچکا لگا تھا۔ مختلف میمز بھی بنتی رہیں۔ مریم نواز نے 3 دن تک خود کو کمرے میں قید کیے رکھا۔ مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ مکمل طور پر خاموش رہا تھا۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے درمیان علیحدگی کی خبریں بھی سامنے آتی رہی تھیں۔ ناظرین، حریم شاہ کے پاس مریم نواز کی بھی کچھ ایسی پرائیویٹ ویڈیوز موجود ہیں جسے وہ پبلک کر سکتی ہیں اور اس کو بلیک میل کر سکتی ہیں۔ ناظرین، لوگوں کی کردار کشی میں، لوگوں کی پرائیویٹ ویڈیوز بنوانے میں اور ان کو بلیک میل کرنے میں مریم نواز بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں مریم نواز نے اٹک جیل کی بیرک میں 3 کیمرے نصب کروائے اور عمران خان کی برہنہ ویڈیوز اور تصاویر بھی بنوائیں۔ یہ بھی چیزیں سوشل میڈیا پر آئیں۔ یہ تمام ویڈیوز اور تصاویر مریم نواز کے پاس آج بھی موجود ہیں، جنہیں وہ ایڈٹ کر کے الیکشن کے دوران عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کر سکتی ہیں اور عوام میں عمران خان کی مقبولیت کو ٹھیس پہنچا سکتی ہیں اور ان کی کردار کشی کر سکتی ہیں۔ خواتین و حضرات، اس مرتبہ مریم نواز کا سامنا اسی طرح کی دوسری عورت کے ساتھ ہے۔ حریم شاہ پرائیویٹ ویڈیوز لیک کرنے میں، لوگوں کو بلیک میل کرنے میں مریم نواز سے بھی کہیں آگے کی چیز ہے۔ لیکن جب حریم شاہ نے مریم نواز سے پنگا لیا تھا اور ان کے شوہر نامدار کیپٹن صفدر کی دوسری بیوی منظر عام پر لائی تھیں تو مریم نواز نے یہ ٹھان لی تھی کہ وہ حریم شاہ کو اس کا سبق لازمی سکھائیں گی۔ حریم شاہ کے بقول مریم نواز نے ان کے شوہر بلال شاہ کو کراچی سے اغوا کیا، ان پر کئی روز تک بدترین تشدد کروایا۔ خواتین و حضرات، حریم شاہ نے مریم نواز سے متعلق یہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں، خاص کر کراچی میں، مریم نواز نے ٹارچر سیل بنا رکھے ہیں جہاں وہ اپنے مخالفین پر بدترین تشدد کرواتی ہیں۔ حریم شاہ کا کہنا ہے کہ مریم نواز نے اپنی ویڈیوز لیک ہونے کے خوف سے میرے شوہر کو اغوا کروایا۔ دوستو، یہ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اب ایک عورت کا مقابلہ دوسری ایسی ہی عورت سے ہے جس کی جو عوامی مقبولیت ہے یا جس کی جو شہرت ہے، یعنی جس کی وجہ شہرت ہے، وہ بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ یعنی حریم شاہ وہ خاتون ہیں جو پاکستان میں، اب تو خیر پوری دنیا میں، ایک اس طرح کی سیلیبریٹی ہیں جس کی وجہ شہرت کوئی اچھائی نہیں مانی جاتی۔ یہ وہی حریم شاہ ہے جس کی اپنی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہیں، نازیبہ حالت میں ویڈیوز ہیں یا برہنہ حالت میں ویڈیوز ہیں، بغیر کپڑوں کے ویڈیوز ہیں، اب وہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ ایک وقت وہ تھا 2، 2.5، 3 ماہ قبل جب پاکستان کے بچے کے موبائل میں حریم شاہ کی وہ تمام ویڈیوز بھی دیکھی۔ اچھے لوگوں نے بھی اس کی ویڈیوز دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ خواتین و حضرات، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ایک طرف ہماری وہ سیاسی رہنما مریم نواز صاحبہ، جن کو بھی فرصت نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ بلیک میل کے زمرے میں آئیں، چاہے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر کے دوسروں سے اپنی بات منوانی ہو، چاہے سیاسی پروپیگنڈا کرنا ہو، دوسری جماعت کو نیچے دکھانا ہو، بجائے اس کے کہ آپ کا شعور، آپ کا وجدان اس بات کی گواہی دے کہ آپ کا جو سیاسی مینیفیسٹو ہے، سیاسی منشور ہے یا سیاسی بیانیہ ہے،
یا سیاسی نظریہ ہے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کو بغیر کسی پر تشدد کیے، بغیر کسی پر کیچڑ اچھالے، بغیر کسی کی شلوار اتارے، بغیر کسی کی ویڈیوز بنوائے، بغیر کسی کی نازیبہ حالت میں ویڈیوز لیک کرانے کی دھمکی دیے بغیر آپ کا نظریہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی جو سرزمین ہے اس میں لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں، بجائے اب حالات یہ چل رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ، بڑی معذرت کے ساتھ کہانی پڑتی ہے والی بات، کہ مریم نواز صاحبہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کو لیڈ کر رہی ہیں اور جناب محترم سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، اس کے باوجود بھی اب ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں رہی، کوئی مضبوط نہیں رہی سیاسی حلقوں میں، اور یہ ایک عورت کے نام سے اس طرح کی چیزیں منسوخ کیا جانا کہ جی وہ ایسی نازیبہ حالت میں ویڈیوز بنوانے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکیں، چاہے وہ سیاسی شخصیات ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ایسی شخصیات ہوں جن سے مستقبل میں فائدے کی امید ہو اور نقصان کا ڈر ہو، تاکہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی کنٹرول کرنے کے لیے، انسان کی دکھتی رگ کو پکڑنے کے لیے یہ ان کی اس طرح کی پرائیویٹ ویڈیوز بنواتی ہیں۔ اور مریم نواز کے اوپر آج سے نہیں، پچھلے 10-12 سال سے اس چیز کا الزام چلا آ رہا ہے، بے شمار چیزیں سامنے بھی آئی ہیں، اور ان کی وجہ شہرت کوئی اتنی اچھی نہیں رہی، ایک خاتون ہو کر، ایک سیاسی رہنما ہو کر، ایک سیاسی فیملی کا حصہ ہو کر، اس کے باوجود بھی مریم نواز صاحبہ کو ہوش نہیں آ رہا کہ وہ کس طریقے سے اپنی اس جو وجہ شہرت ہے اس کو بہتر کریں، جو کہ بہتر نہیں ہے۔ اب دوسری طرف کی بات کرتے ہیں حریم شاہ کا بھی یہی کردار سامنے آتا رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ وہ کسی بھی سیاستدان، کسی بھی وزیر، کسی بھی مشیر کا گھر ہو، دفتر ہو، دروازے پہ لات مار کر اندر گھستی رہی ہیں، اور چاہے وہ کچھ اسلامک اسکالرز ہوں ان پر بھی وہ کیچڑ اچھالتی رہی ہیں۔ کچھ چیزیں، کچھ ایسے واقعی ہی ایسے کردار حریم شاہ کی جانب سے حقیقت میں ایسے کردار بھی ایکسپوز ہوئے ہیں معاشرے کے، جو کہ انسان ان کو سمجھتا تھا کہ شاید یہ کوئی ولی اللہ ہیں یا یہ کوئی بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ بڑے بڑے لوگ بھی ایکسپوز ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن حریم شاہ کا جو اپنا کردار ہے وہ بھی ہمیشہ سے مشکوک رہا، لیکن جب ویڈیوز سامنے آئی ہیں، ان ویڈیوز کے اندر جو وہ حرکتیں کر رہی تھیں، تو پاکستانی سوسائٹی میں بڑے بڑوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ کسی ناگہانی آفت سے بچائے، اس طریقے کی شہرت سے بچائے۔ اب یہ دونوں خواتین جن کی وجہ شہرت ویڈیوز کو لیک کرنا، دوسروں کو بلیک میل کرنا، کیچڑ اچھالنا، کردار کشی کرنا، لوگوں کی شلواریں اتارنا، ان کو ڈرانا دھمکانا، اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا، ان کی دونوں کی وجہ شہرت اب یہ بن چکی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ خواتین حضرات، بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آج مختلف پلیٹ فارم پر، خاص کر ٹویٹر پر جب اس کے ٹویٹ اور اسکرین شاٹ چل رہے ہیں، حریم شاہ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ میرا جو شوہر ہے جو اغوا کروایا تھا اس میں مریم نواز کا ہاتھ ہے، اور اسی طریقے سے اب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ یہ مبینہ طور پر یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہمارا چینل نہیں کہہ رہا، ہم اس شخصیت کی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو کافی عرصے سے ایک دوسرے کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہیں۔ ایک طرف مریم نواز صاحبہ ہیں، دوسری طرف حریم شاہ صاحبہ ہیں، اور وہ اب لڑ رہی ہیں، اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ دکھ یہ ہے کہ جن کو ہم سیلیبریٹی سمجھتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل سیلیبریٹی ہو، چاہے وہ سوشل جرنل ٹک ٹاکر ہو، یا کوئی انٹرٹینمنٹ سے جس کا تعلق ہو، لیکن وہ اس نہج پر آ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی کردار کشی کریں، ایک دوسرے کے کپڑے اتاریں، اور سریعان ایک دوسرے کو ننگا کر کر شہرت کمانا چاہتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں لے کر ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ دوستو، اس امید کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے۔ دوستو، پاکستان سٹوری سے فی الوقت اتنا ہی۔ مجھ کامران خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔